کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے؟ سن کر یہ بات آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ MBS یعنی کہ محمد بن سلمان کا امریکہ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر کسی بھی وجہ سے ہم پر حملہ ہوا تو امریکہ کو اس کے ڈیفنس میں آنا ہوگا۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہے یا پھر اس سے پہلے بھی کئی مسلم کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں؟ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کئی مسلم کنٹریز کو لیڈ کر رہا ہے، جس سے کہ اگر سعودی عرب خود ہی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس سے باقی کے مسلم ممالک پر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ کی مدد سے سعودی عرب اب ایک ایسا قدم لے گا جس سے کہ پوری دنیا کی مسلم کنٹریز متاثر ہو سکتی ہیں۔ قریب 70 سے 75 سالوں سے آ رہی پالیسیز مکمل طور پر بدل جائیں گی۔ یہ سب کچھ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان خود کریں گے۔ قریب 2024 میں یہ ایگریمنٹ ہوگا جسے کولڈ وار کے بعد سب سے بڑا ایگریمنٹ مانا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان نے امریکن نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دی جس میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے کہ آج سے پہلے انہوں نے کسی بھی انٹرویو میں نہیں کہی تھی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ ہی وقت بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ محمد بن سلمان کے مطابق ابھی تک سعودی عرب کے اسرائیل سے بات چیت چل رہی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں ممالک ہر آئے روز ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ کئی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن ہر بار انہیں تسلیم کرنے میں انکار کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آتا ہے پورے ورلڈ کے مسلم کنٹریز کے لیے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو فلسطین کے لوگوں کا کیا ہوگا اور باقی کے مسلم کنٹریز کا اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ سعودی عرب نے سال 2002 میں ایک ایسا ایگریمنٹ کرنے کی بات کی تھی کہ جس سے کہ فلسطین قائم رہے گا اور جن اسرائیلی علاقوں میں فلسطینی لوگ موجود ہیں ان علاقوں سے ان کے نکلنے کے لیے قریب 57 مسلم کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہا، لیکن اس ایگریمنٹ کو اسرائیل نے تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا اور اب امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 2020 میں 4 مسلم کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، جن میں متحدہ عرب امارات، سوڈان، موریکو اور بحرین شامل تھے۔ ان کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم تو کیا، لیکن اس ایگریمنٹ میں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا تو دور بلکہ اپنے ملکوں کے لیے اسرائیل سے جدید اسلحہ حاصل کیا۔ یہاں پر امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب جیسے پاورفل کنٹری اسرائیل کو تسلیم کر لے تو باقی کے کنٹریز خود ہی تسلیم کر لیں گے، لیکن اگر ہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے یہ صاف طور پر واضح کیا ہے کہ اس معاہدے میں سب سے مین چیز فلسطینیوں کے حقوق ہیں۔ اگر فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے ملک کو پرامن بنایا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ سب آگے کی بات ہے، لیکن اب جو سچویشن چل رہی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر معاہدہ جو کچھ بھی ہو لیکن ان کے بیچ چل رہی لڑائی کو یہ لوگ خود ہی ایک ایسے نتیجے پر لے کر جائیں گے جس کے بعد دونوں کی طرف سے دوبارہ امن کی طرف آنا ناممکن ہو جائے گا۔